باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے لیٹ کے سونا, ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا اور ایک دن میں قیلولہ. اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا, جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا, آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند, 11, 12, 1, 2 بجے اٹھ جائیں آپ, 4 گھنٹے بہت ہیں گہری نیند میں, 4 گھنٹے, 2 بجے اٹھیں, غسل کریں, فریش ہو جائیں, فٹ فاٹ ہو جائیں, اپنے کاموں میں بس لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں, ٹھیک ہے نا. اب سونے کا کیا فائدہ بھائی, کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دہ. اب آپ دوپہر سونا ہے نا تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے. اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا, وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو. یہ تجربہ کریں, آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا, باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ. یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں جو میں آپ کو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو, ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں میں. اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں, فری میں نہیں ملی ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. 24 گھنٹے میں آپ بمشکل 5 گھنٹے سو گئے, لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے آپ, اور صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو. تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا, ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں, پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں. وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں, وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہے ہوں. FIR کٹوانے جاؤ تو خراٹے لے رہے ہوں گے, اٹھانا پڑتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ, کام بہت زیادہ تھا, تو اب دن رات سے جاگے 10 بجے نا ہم کلاس لے رہے تھے کہیں, بہت سخت نیند آنے لگی. تو کلاس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوا, چائے اور وہ جو بھی وقفے ہوتے ہیں کافی. تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ بھائی اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ وہ نہیں ہو سکتا, اس کو بچانا ہے, وہ ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے, آفیسر تھے, وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. ہم دونوں گئے, ہم نے کہیں کونا کھانچا تلاش کیا, چادر بچھائی, 5 منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ تھے. واقعتاً 5 منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے, 5 منٹ الارم بجا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کہاں ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہو نا اس شیڈول کے تحت, تو ایسا ہی ہوگا. ابھی کیا لیٹے ہوئے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, نیند ہی نہیں آ رہی, کوئی شیڈول ہی نہیں ہے. تو 5 منٹ سوئے ہیں, اس کے بعد وضو کیا, آ کے بیٹھے, اتنے فریش کہ بالکل فٹ فاٹ. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا, چیمبر صحیح کام کرے گا. کیونکہ جیسے نیند صحت کے لیے ضروری ہے, غیر ضروری نیند صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. دماغ موٹا ہو جاتا ہے, جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے, نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی, کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں. جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی یار کیا کریں. بے وقت سونے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ آخری بات, ہر بات آخری کہہ کے آخری چلا رہا ہوں, ٹاپک تو مکمل ہو نا. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں غروب آفتاب ہوتے ہی ڈڑبوں کے اندر گھستی ہیں, اور جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے مرغا پہلے اٹھتا ہے کیونکہ وہ نر ہے, اس کو کم نیند چاہیے نا. آدمیوں کو نیند کم چاہیے ہوتی ہے, لیڈیز کو زیادہ. تو مرغا پہلے اٹھ کے اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے, بھائی میں اٹھ گیا ہوں, ڈیوٹی دینا شروع اس نے. تبھی حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا بھلا مت کہو, یؤذن للصلاۃ, وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. کیسے اللہ نے اس کی شیڈو, وہ شکر ہے ہمارے ہتھے, ہماری ٹریننگ میں آتا نا تو مرغا 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اور مرغیاں 1:45 بجے, کیونکہ وہ لیڈیز ہیں. کتنی اچھی, کیونکہ ان کو جو ایسا ہونا نا, اللہ نے وہ سافٹ ویئر ان میں انسٹال کر دیے, اور انسانوں کی دسترس سے ان کو کیا کر دیا, آزاد. جیسے ہی سورج غروب ہوگا مرغیاں ڈڑبوں کی طرف جائیں گی, مرغا بھی جائے گا, ساری دن بھر کی شرارتوں سے توبہ کرے گا, استغفار کرے گا. اس کے بعد ڈڑبے کی طرف جائے گا, اور سر اپنا جو ہے نا پر کے اندر دے کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سو جائے. سارے پرندے یہی کرتے ہیں, کوے بھی یہی کرتے ہیں. پھر جیسے ہی 4 بجیں گے, صبح صادق ہوگی, مرغے نے اٹھ کے اذانیں دینا شروع. کیسا فریش,
اور مرغیاں سورج نکلتے ہی پھڑپھڑانا ایسے ہی چہکنا شروع کریں گی. کچھ جانور ایسے ہیں جن کو دن اور رات کا ہوش نہیں ہوتا, کتا اور بلی, ان کے لیے دن اور رات کیا ہیں, برابر ہے, جب نیند آئے گی سو جائیں گے, کوئی شیڈول نہیں ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں جو بالکل الٹے چلتے ہیں, وہ الو ہے, رات میں جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. انسان, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان پہلی قسم کے حیوانات میں سے ہے کہ جن کے قدرت نے سونے اور جاگنے کا شیڈول بنایا ہے. میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے جسم میں اللہ نے گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں جو دن اور رات کا تعین کرتی ہیں. رات کو آپ کے جسم میں کیمیکل خارج ہوتا ہے دماغ میں جو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ سو جائیں. اگر آپ رات کو نہیں سوئیں گے آپ کو شوگر کی بیماری ہوگی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, شوگر کے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر پھر بھی شوگر ہو گئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ چونکہ رات کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں اس لیے شوگر ہوئی ہے آپ کو. آپ سرچ کر لیں نیٹ پہ جا کے, آپ کو پتا چلے گا کہ رات کو دیر سے سونے سے کیا پیدا ہوتا ہے. بلی رات کو دیر سے سوئے گی, شوگر نہیں ہوگی, کیونکہ بلی ان حیوانات میں داخل نہیں ہے جن کا انسان کا شیڈول اللہ نے بنایا ہے. میڈیکل سائنس سے بھی اور قرآن بھی کہتا ہے, اس سے قرآن کا بھی برحق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جعل لکم اللیل لباسا والنہار معاشا, اللہ نے دن کمانے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے. اور رات 12 بجے پیک پہ ہوتی ہے, ہم نے رات کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. ہمارے یہاں رات 3 بجے شروع ہو رہی ہے. رات کا مطلب عشاء, عشاء کا وقت رات داخل ہو گئی اور 12 بجے رات اپنی انتہا پر ہوتی ہے. لہذا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ رات 12 بجے کا ٹائم گہری نیند میں گزرنا چاہیے. آدھی رات 12 بجے ہو چکی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں 12 بجے سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا پکے گا گھر میں, ہیں 12 بجے کیا کر رہے ہوتے ہیں, آج کیا پکے گا. میں بتاتا ہوں نا ادھر کراچی میں حال کیا ہو گیا ہے. میں نے ایک دوست کے ساتھ کہیں بازار جانا تھا, کوئی چیز خریدنی تھی, تو میں انتظار کر رہا ہوں, صبح سے انتظار کرتے کرتے تھک گیا, فون کر رہا ہوں اٹھا ہی نہیں رہے. دوپہر 2 بجے فون ملا ان کو, 2 بجے انہوں نے کال اٹھائی, کہہ رہے میں ناشتہ کر کے پہنچا. 2 بجے دوپہر کیا ہو رہا ہے, ناشتہ ہو رہا ہے. تو ابھی تو جوانی ہے, چل رہے ہیں, تھوڑی دیر میں لڑکنا شروع, ختم, جو مرضی کر لو, اور دماغ الگ خراب ہوتا ہے. تو رات 12 بجے, ٹھیک ہے نا, کیا کہہ رہا تھا میں, نہیں میں پرندوں کی مثال دے رہا تھا. کچھ پرندے ایسے ہیں, بلکہ اکثر 99% پرندے ایسے ہی ہیں کہ ان میں سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیے ہیں, تو انسان بھی انہی میں داخل ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن میں دن اور رات کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. تو کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنی فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں. اور تیسری قسم میں جس کو الو کہا جاتا ہے, وہ رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. تو جو لوگ جن کا شیڈول یہ ہے نا کہ وہ رات کو جاگ رہے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں, تو وہ کن لوگوں کی فہرست میں داخل ہیں, معذرت کے ساتھ الو. یعنی وہ انسان کی فطرت کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ بالکل نیچر پہ نہیں آ سکتے تو بالکل اپوزٹ تو نہ چلو, اللہ کے بندو آ جاؤ, صحیح ہے نا, تھوڑے سے الو بن جاؤ, مکمل الو. تو جو الو کے کام ہیں وہ آج حضرت انسان کر رہا ہے, تو بیمار تو ہوگا.